بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ صرف اسلام بلکہ دنیا کا قانون ہے، جنگ میں خواتین، بوڑھے اور بچے شریک نہیں ہوتے، لیکن اگر ملک، ملت، مذہب، جان و مال، عزت کی پاسبانی کا مرحلہ ہو تو ہر ایک کو دفاع کی اجازت اور حکم ہے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے 9 محرم الحرام کو ایک رات کی مہلت مانگی اور صبح عاشوراء تمام حجاج کی خاطر خطبہ دے کر دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ حسین علیہ السلام اور صحابہ حسین علیہ السلام جنگ کے لیے کربلا میں آئیں گے، بلکہ اسلامی اور انسانی اقدار کی پاسبانی اور دنیا کو درس دینا ہی ان کا مقصد ہے۔ لہٰذا اسرار میں جہاں جوان اور سیدہ حضرت نے شجاعت کو جوہرہ دکھائے، وہیں کم سند بچوں نے اپنے خون سے شجاعت، وفا اور فداکاری کی تاریخ رقم کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے 8 ننھے مجاہدوں اور شہیدوں کے حوالے سے انتہائی امان افراز معلومات فراہم کریں گے۔ نمبر 1، حضرت علی اصغر علیہ السلام۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کے فرزند حضرت علی اصغر ابن حسین علیہ السلام کے والد ماجد جب رباب علیہ السلام کربلا کی شیر دل خاتون تھی، تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ کربلا میں جناب علی اصغر کم سن شیر خوار تھے اور 6 ماہ سے زیادہ آپ کی عمر تھی، لیکن اس کے باوجود ظلم و ستم گاہ حرملہ ملعون نے تیر شبہ سے آپ کے ننھے گلے کو ذبح کر دیا۔ آپ کو باب الحواج بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت رہتی دنیا تک حسینیت کی حدانیت اور یزید کو ذلت و رسوائی کی دلیل بن گئی۔ نمبر 2، حضرت قاسم بن حسین علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت قاسم علیہ السلام امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اپنے والد ماجد کی شہادت کے بعد اپنی مہربانی والدہ اور شفیق چچا حضرت امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ پروان چڑھے۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے کربلا کے لیے نکلے تو آپ اور آپ کی والدہ بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائی۔ شب عاشوراء جب امام اپنے باوفا صحابہ کو ان کی شہادت کی بشارت دے رہے تھے تو جناب قاسم نے سوال کیا، چچا جان، میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ امام حسین نے سوال کیا، تمہارے نزدیک یہ موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے جواب دیا، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ روز عاشوراء جناب قاسم امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور جنگ کی اجازت طلب کی۔ امام نے انہیں اپنی آغوشوں میں لے لیا اور کچھ دیر کھڑے رہے۔ قاسم اصرار کرتے رہے اور امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے رہے۔ بالمختصر امام حسین علیہ السلام نے انہیں جنگ کی اجازت دی اور انہوں نے میدان کربلا میں جا کر رجز پڑھا، اگر مجھے نہیں جانتے تو میں حسین کا مجتبی فرزند ہوں جو نواسہ رسول مصطفیٰ آمین ہے۔ یہ حسین اغوشہ شدہ کی طرح اسیر ہے، درمیان کی خدا نہیں، اب بیران سے سراب نہ کریں۔ جناب قاسم علیہ السلام میدان میں گئے اور شجاعت سے جہاد کرتے ہوئے اپنی جان دین پر آخر کر دی۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عباس علیہ السلام۔ جناب عبداللہ علیہ السلام حضرت امام حسین مجتبی کے فرزند تھے۔ کربلائے معلمی میں آپ کی عمر 11 برس تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی شفقت اور محبت نے کبھی یتیمی کا احساس نہ ہونے دیا اور امام حسین ان پر فدا تھے۔ اور یہ امام حسین پر عمر عاشوراء کو جب جناب عبداللہ کی نظر امام حسین پر پڑی تو کیا دیکھا؟ امام قتل گاہ میں اور ظالم الحلق مبارک پر تلوار چلانا چاہتے ہو تو فوراً چاہیے والے چاچا کی جانب دوڑے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو چاچا کی حفاظت کی خاطر آگے بڑھا دیا۔ تلوار چلی اور دونوں ہاتھ قلم ہو گئے۔ فریاد کی، چاچا امام مظلوم بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ حرملہ نے تیر چلایا اور جناب عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں شہید ہو گئے۔ نمبر 4، حضرت محمد بن ابی سعید بن عقیل علیہ السلام۔ ناظرین، شہدائے بنی ہاشم میں سے ایک شہید حضرت محمد بن ابی سعید بن عقیل علیہ السلام ہیں۔ کربلا میں آپ کے
عمر 7 برس تھی۔ کمسنی کے اسباب میدان کربلا میں تلوار سے جہاد نہیں کیا، اگرچہ بعض روایات کے مطابق راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا، لیکن اکثر روایات کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو آپ خیمے سے باہر تشریف لائے، پریشانی بے چینی سے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے۔ یزید فوجی حسین علیہ السلام کی خیموں کو تاراج کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ عمر بن سعد معلون کی ایک سپاہی نے آپ کو تلوار مار کر شہید کر دیا۔ آپ کا نام زیارت شہداء۔ نمبر 5 حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل علیہ السلام سفیر حسینی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ کے والد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی جناب رقیہ السلام تھی۔ ان کے کربلا میں آپ سے عشورہ امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر میدان کا رخ کیا اور راہ خدا میں جہاد کیا۔ عمر بن سبی ستائی معلون نے آپ کی پیشانی کی جانب تیر پھینکا، جس سے آپ نے اپنے ہاتھ سے روکنا چاہا تو تیر آپ کے دست مبارک کو زخمی کرتا ہوا پیشانی پر لگا۔ اس معلون نے فوراً دوسرا تیر سینے پر لگایا، جس سے آپ شہید ہو گئے۔ نمبر 6 حضرت محمد بن مسلم بن عقیل علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت محمد بن مسلم بن عقیل علیہ السلام امام حسین کے سفیر تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دوسرے فرزند تھے۔ آپ کے والد امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی جناب رقیہ علیہ السلام تھی۔ روایت کے مطابق آپ کربلا میں 12 یا 13 برس کی عمر تھی۔ اپنے بھائی جناب عبداللہ کے ہمراہ جہاد کیا اور انجام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عمر بن نل حسین علیہ السلام۔ ناظرین، کربلا کے بہادر بچوں میں ایک نام جناب عمر بن نل حسین علیہ السلام کا ہے، جن کا شمار سریان کربلا کا قافلہ دربار یزید میں پہنچا۔ یزید کی نظر جناب عمر بن الحسین پر پڑی تو اس نے آپ سے کہا کہ کیا تم میرے بیٹے سے کشتی لڑو گے؟ تو آپ نے فرمایا، میں کشتی تو نہیں لڑ سکتا، لیکن اگر تم ایک چاقو مجھے اور دوسرا چاقو اپنے بیٹے کو دو تو میں اس سے جم کروں گا۔ اس نے مجھے قتل کر دیا، میں نے اپنے جد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلق کروں گا، اور اگر میں اس سے قتل کر دیا تو آپ مجھے جدو ابو سفیان اور معاویہ سے۔ یزید نے کہا، اس خوبی کو بھی میں جانتا ہوں، شجاعت تمہیں پتھر سے بھی ملی ہے۔ اس دوران آپ شہید ہوئے۔ نمبر 8 حضرت عمر بن جناد انصاری علیہ السلام۔ ناظرین، کربلا کے کم سے شہیدوں میں ایک نام حضرت عمر بن جناد انصاری علیہ السلام کا ہے۔ روز عاشوراء جب آپ کے والد جناب جناد انصاری کی شہادت ہوئی تو آپ میدان کے لیے نکلے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے آپ کو یہ کہہ کر روکا کہ تمہارے بابا شہید ہو گئے ہیں، تمہاری ماں کے لیے انہی کا غم کافی ہے۔ تو آپ نے عرض کیا، کیا میری ماں ہی مجھے جہاد کا حکم دیا ہے؟ اور انہوں نے لباس چند مجھے پہنایا۔ کربلا میں آپ کی عمر 9 یا 11 برس تھی۔ مجاہد مشہور کافی جنہوں نے میدان کربلا ترجیح خیال اور رائے کوفہ شام میں جانے کا قربان کر کے اسلام کو حیا کیا اور انسانیت کو درس حیرت دیا۔ ان کم سن شہداء اور مجاہدوں کی قربانیاں سرکار سید شہداء علیہ السلام کی حقانیت اور مظلومیت کی دلیل ہے، اور بلا تفریق مذہب و ملت کوئی بھی انسان جب ان معصوم بے گناہ کم بچوں سے مظلومیت اور شہادت کے خبر سنتا ہے تو اس کا دل معلوم اور آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں اور اس کے لیے ہدایت کے بعد کھل جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ کربلا میں شہید ہونے والے 8 بچوں کا ذکر ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔